تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حالات ہمیں اس مقام کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی خبر اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پیشتر دی تھی کہ بر صغیر الہند میں غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ اللہ کے بندے اور مومن ایک طرف ہوں گے اور دنیا کا کفر دوسری طرف جمع ہو جائے گا، شدید جنگ ہوگی، اسلام غالب آئے گا، مسلمان فاتح ہوں گے، پورا بر صغیر اسلامی ریاست بنے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی کہ آخر امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت داخل ہوں۔ بلا حساب والوں میں قرآن کریم فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے تو انبوں کے انبوں بلا حساب والے ہوں گے، آخر والوں میں بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اس کی نشاندہی حضور نے فرما دی کہ 2 جماعتیں ایسی ہوں گی آخری زمانے میں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جو سیدھے جنت جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ایک وہ مجاہد جو غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے، وہ بلا حساب جنتی ہے۔ میں نے بڑی دیر سے میں بتا رہا ہوں، تو میں نے 90 سے یہ بات بتائی تو لوگ مذاق کرتے تھے۔ عرب میرا خیال ہے ہر کوئی بتا رہا ہے، چونکہ اب سر پہ آ گیا ہے، کفر متحد ہو رہا ہے، کفر اپنے وسائل جمع کر رہا ہے۔ اب غیر مسلم فوجیں پاکستان کے اندر باقاعدہ در اندازی کر رہی ہیں، ہندوستان بھی کر رہا ہے، مغربی اقوام بھی کر رہی ہیں، اقوام عالم کا جو متحدہ فوجی بیڑا افغانستان میں بیٹھا ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ صورتحال اب بنتی جا رہی ہے، ایک مارکا ہوگا، حق و باطل کا مارکا ہوگا۔ میری آرزو یہ ہے، میری کوشش، میری محنت، میری تربیت یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے مجھے خود اس میں شرکت کا موقع نصیب فرمائے، لیکن اگر گزر بھی جائیں تو کچھ ایسے لوگ پیدا کر جائیں جو ہماری طرف سے اس غزوہ میں، اس جہاد میں شریک ہوں۔ ایک سوال ہوا تھا، بہت سے علماء تشریف فرما تھے، صحافی نے سوال کیا تھا، لاہور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس میں، اور اس کا سوال بڑا بجا تھا۔ اس نے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جن جنگوں میں آپ نے کمان فرمائی بنفس نفیس شرکت فرمائی انہیں غزوہ کہتے ہیں، لیکن آپ اس دار عالم میں جلوہ افروز تھے، موجود تھے، اور جن جنگوں میں کسی کو امیر بنا کے بھیجا، حضور کے زیر کمان لڑی گئیں، لیکن حضور بنفس نفیس میدان کارزار میں تشریف نہیں لے گئے، کسی کو امیر بنا کے بھیجا، اسے سریہ کہتے۔ اور یہ جو صدیوں بعد بر صغیر ہند میں ہوگا، اسے غزوہ کیوں کہا گیا؟ بڑا برمحل سوال تھا، ویلڈ کوسچن جسے کہتے ہیں۔ تو غالباً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ رواجن کہہ دیا ہوگا لڑائی کو غزوہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی نہیں، میں کہتا آپ کہتے تو ہم رواجن کہہ دیتے۔ یہ ارشاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا ارشاد رواج نہیں، وہ حق ہوتا ہے۔ اسے غزوۃ الہند محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مجاہد شریک ہوں گے ان کو رفاقت پیغمبر اس طرح نصیب ہوگی جیسے خود وہاں موجود ہوں، جس طرح بدر میں موجود تھے، جس طرح احد میں موجود تھے یا باقی غزوات میں موجود تھے۔ غزوۃ الہند کے مجاہدوں کو محمد الرسول اللہ کی وہ شفقت، وہ رحمت، وہ تائید
اور وہ برکت نصیب ہوگی گویا خود بنفس نفیس وہاں جلوہ افروز ہوں، وہ برکات نصیب ہوں گی. اس لیے اسے حضور نے غزوہ فرمایا، یہ ہوگا ہی غزوہ. تو آرزو یہ ہے کہ اللہ کے بندے عادات رواجات سے اوپر اٹھ کر اطاعت اور اتباع کے اس درجے میں آ جائیں. خدا کرے کسی کو تو غزوۃ الہند کی شراکت نصیب ہمیں عطا کر دے، اس کا احسان ہے. لیکن زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ ہم اپنا وقت گزار چکے، ہم دوسرے کنارے پر ہیں، پون صدی کا فاصلہ پیچھے ہے. آگے کچھ لمحات ہیں یا دن ہیں یا سال، یا اللہ ہی جانے کب ہوگا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہوں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بلا حساب جنت جائیں گے. اور اگر زندہ رہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے غزوہ ہند تک فرصت مل جائے، مارا جاؤں تو بلا حساب جنت جاؤں، اور زندہ رہوں تو لوگ کہیں یہ وہ ابو ہریرہ ہے جو دوزخ سے آزاد ہے، دوزخ سے آزاد کہلاؤں. تو وہ آرزو تو ہے، اللہ سے دعا بھی ہے، وہ کریم ہے. لیکن کیا پتا ہمارے پاس فرصت کتنی ہے اور یہ میدان کب سجے گا. تو تب تک کچھ لوگ تو ہوں جو ہمارے نمائندے ہوں، جو ہماری محنت ظاہر کریں، جو ہماری کوشش ظاہر کریں، جو وہاں ہماری نمائندگی کریں. کیا خبر ان کے تو فعل ہم پہ بھی وہ رحم فرما دیں. تو میاں یہ رسمی باتیں چھوڑو، دین کو بطور دین کے سیکھو. اپنا کچھ مت رکھو، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی عادت ہے نہ رسم ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب انہیں کا ہے. خود کو اس سانچے میں ڈالو کہ اللہ کریم تمہیں غزوۃ الہند کے لیے منتخب فرما لے. یاد رکھو انہیں چاہے گا انہیں کو شمولیت کی توفیق ہوگی. یہ رتب و یا کام نہیں ہوگا، یہ ہر کے ہمیں کا کام نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑا خلوص چاہیے، اس کے لیے درد دل چاہیے، اس کے لیے اتباع رسالت کے ساتھ عشق اور دیوانہ پن چاہیے. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، وہ موقع عطا کرے، ہماری جانیں بھی اس کے نام پہ نچھاور ہوں. اور اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو اس کے انتظار میں تو آئے. خود کو ان لوگوں میں گن لو کہ موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ یہ غزوۃ الہند کا منتظر تھا. وہ چرچا ہوا یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہوگی، بولی لگے گی، بہت خوبصورت غلام آیا ہے، اس کی نیلامی ہوگی، سر بازار بولی لگے گی، دیکھیں کون خریدتا ہے. کہانیاں ہیں، حقیقت ہے یا نہیں، لیکن درس عبرت بہت ہے. تو کہتے ہیں کسی بڑھیا کے پاس ایک سود کی اٹی تھی، کچے سود کی، اور وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سود کی اٹی ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ کمر پہ رکھے جا رہی تھی، جتنا چل سکتی تھی تیزی سے. تو کسی نے پوچھا بڑی بھی کہاں جاتی ہو؟ کہ سنا کوئی بہت خوبصورت غلام آیا ہے اور یوسف نام ہے اس کا، اس کی بولی لگ رہی ہے، نیلام ہوگا تو جاتی ہوں، بولی تو دوں گی. اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے نا سود کی اٹی ہے میرے پاس. وہاں تو کروڑوں اربوں کی بات ہوگی، وہاں تو سارے اہل دربار اور وزیر اور بادشاہ تک گاہک بیٹھے ہیں، تمہیں اٹی پہ ملے؟ اس نے کہا نہ ملے، خریداروں میں نام تو آ جائے.
میں خرید سکوں گی یا نہیں، میرا سرمایہ کم صحیح، لیکن جب یوسف کے خریداروں کی بات ہوگی تو کیا میرا نام نہیں؟ کیا ہوگا یہ تو اللہ جانے۔ لیکن فرشتہ اجل آئے تو غزوۃ الہند کی تیاری میں تو پائے، ایمان میں، عقیدے میں، دل میں وہ درد تو ہو، اور یہ عین ممکن ہے کہ ہم دیکھ بھی سکیں، کیونکہ حالات تو اتنی تیزی سے اب بنتے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے شاید اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو میاں تیاری کرو، اور یہ تیاری اتباع سنت میں ہے۔ جتنا خود کو حضور کی غلامی میں ڈھال لو گے اتنے کامیاب رہو۔ رسومات اور عادات کی بات کرنا چھوڑ دو، رسومات کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری عادات کی کوئی حیثیت، ہم نے عبادات کو بھی عادات بنا لیا، عادات کی کوئی حیثیت۔ میاں درد دل پیدا کرو، بدل جاؤ، ہر کام میں بدل جاؤ، اس رنگ میں ڈھل جاؤ جس میں اللہ کا رسول پسند کرتا ہے سب سے، اور تیار رہو، شاید ہماری جان حقیر بھی غزوۃ الہند میں کام آئے اور میدان حشر میں سرفرو کھڑی ہو کہ بھئی اس کا حساب کیا ہونا ہے، اسے جانے دو۔ مزہ تو جب آئے کہ اجل آئے تو ہمیں جنت ہی پائے، حشر ہو تو ہم اہل جنت میں ہوں، حساب ہو تو الگ راستے سے جا رہے ہوں، وہ حساب والے ادھر جائیں گے، یہ تو حساب والے نہیں ہیں، ان کو ادھر سے جانے۔ آپ نے دیکھا ہم جاتے ہیں کسی بار ملک میں، اس ملک کے شہری جو ہوتے ہیں وہ آرام سے دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، ہم جو باہر کے جاتے ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کسٹم کلیئر کرو پھر جاؤ گے۔ حشر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ تو دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا تھا، یہ تو جنت والے انہیں ادھر سے جانے دو، ان کا گیٹ وہ ہے، اور ان کو ادھر لگاؤ، ان کا محاسبہ ہوگا، ان کا ترازو لگا ہوا ہے، اعمال تو لے جائیں گے۔ تو مزہ تو جب ہے کہ اللہ کرے حشر میں وہ راستہ نصیب ہو جدھر حساب نہیں ہے، اور یہ تو موقع ہے۔ غزوۃ الہند میں تو یہ بات لٹائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور یہ غزوہ ہے، اس میں اتنا کرم نبوی ہوگا کہ جیسے خود ان لوگوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں۔ دعا بھی کرو، اور دعا وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے لیے حالات اور اسباب بھی اس کے مطابق بنائے جائیں۔ اپنی بھرپور کوشش بھی کرو۔ اللہ آپ سب کو حاضر و غائب تمام احباب کو کامیاب کرے، اور یہ نصیب و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔